بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے اقدامات، یعنی کہ آج ہم دیکھیں گے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے ہم کیا سٹیپس لے سکتے ہیں یا کیا میز اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توازن تجارت میں اصلاح، یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کا جو توازن ادائیگی ہے وہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس ملک کا توازن تجارت خسارے میں جا رہا ہو۔ تو اگر ہم ادائیگیوں کے توازن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ٹریڈ بیلنس کو، یعنی توازن تجارت کو درست کرنا ہوگا۔ جب ٹریڈ بیلنس ٹھیک ہوگا تو بیلنس آف پیمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ مثبت ہو جائے گا، فاضل میں چلا جائے گا۔ اچھا، اب توازن تجارت کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اپنی برآمدات بڑھائیں اور دوسری طرف یہ کہ اپنی درآمدات کو کم کریں۔ اب برآمدات بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ برآمدی تاجروں کی حوصلہ افزائی، کہ جو تاجر جو ہیں وہ اشیاء برآمد کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کس طرح سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے؟ ایک تو کہ برآمدات پر محصولات یعنی ٹیکس کم کر دیے جائیں، قرضے زیادہ سے زیادہ تاجروں کو فراہم کیے جائیں، ٹھیک ہے، بیرونی مالکین کے لیے نئی نئی منڈیاں تلاش کی جائیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی جو گورنمنٹ ہے وہ مختلف وقتوں میں جو مختلف اسکیمیں ہیں وہ لانچ کرتی رہی ہے برآمدات میں اضافے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ بین الاقوامی منڈیوں اور میلوں میں اپنی مصنوعات کے اسٹال جو ہیں وہ لگائے جائیں، اپنی مصنوعات کو متعارف کرایا جائے دوسرے ملکوں میں، اور تجارتی وفود بھیجے جائیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ برآمدات جو ہیں وہ بڑھیں گی اور تجارت کا توازن درست ہو جائے گا۔ اور درآمدات کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو غیر ضروری اشیاء درآمد نہ کی جائیں، پھر درآمدات پر بہت زیادہ جو ٹیکس ہیں وہ عائد کر دیے جائیں، یعنی کہ امپورٹ ڈیوٹی بہت زیادہ ہو، اور یا دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کوٹا سسٹم کر دیا جائے۔ کوٹا سسٹم کے تحت کیا ہوگا کہ کم اشیاء یعنی محدود مقدار میں اشیاء ہی امپورٹ ہو سکیں گی۔ اچھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو اشیاء ہیں ان کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس سے درآمدات کیا ہوں گی؟ کم ہو جائیں گی اور تجارت کا توازن بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا ہے زر کی مقدار میں کمی۔ تو ادائیگیوں کے توازن میں اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قیمتوں میں کمی کی جائے، کیونکہ قیمتوں میں اگر کمی ہوگی تو اس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا اور ادائیگیوں کا توازن بہتر ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب قیمتوں کا جو تعین ہے وہ ہوتا ہے کسی ملک میں موجود زر کی کل مقدار سے، یعنی کہ اس ملک میں کتنی کرنسی گردش کر رہی ہے اور اس کرنسی کی مقدار کتنی ہے۔ تو اگر کرنسی کی مقدار اور اس کی گردش زیادہ ہوگی تو قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور چونکہ برآمدات مہنگی ہو جائیں گی تو پھر ہماری جو اشیاء ہیں وہ خریدی نہیں جائیں گی، برآمدات ہماری کم ہوں گی اور توازن خسارے میں چلا جائے گا۔ تو ہم کچھ اس طرح کے زرعی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کچھ اس طرح کے اقدامات کر سکتا ہے جس سے کیا ہو کہ جو زر کی مقدار ہے اس کو ہم کم کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب زر کی مقدار کم ہوگی، زر کی گردش بھی کم ہوگی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ جب اشیاء کی قیمتیں کم ہوگی تو ہماری برآمدی اشیاء چونکہ دوسرے ممالک کی چیزوں کے مقابلے میں سستی ہوں گی تو ہماری اشیاء برآمد زیادہ ہو سکیں گی اور تجارت کا جو توازن ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو دو ہو گئے ہمارے پاس پوائنٹ۔ تیسرا ہے غیر مرئی برآمدات میں اضافہ، کہ جس ملک کی ادائیگیوں کا توازن خراب ہو جائے اسے یہ چاہیے کہ جو اس کی غیر مرئی مدات ہیں وہ ان سے زیادہ زر مبادلہ کمائے۔ کیسے؟ جیسے شپنگ کمپنیز ہیں یا بیمہ کمپنیاں یا بینک ہیں، ان کی ترقی پر توجہ دے، اپنا جو ملکی سیاحت کا شعبہ ہے اس میں کشش پیدا کرے تاکہ باہر سے زیادہ لوگ آئیں اور اس کی وصولیوں میں اضافہ ہو سکے۔ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرنسی کی بیرونی قدر میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی اور ذریعے سے، کسی اور طریقے سے توازن ادائیگی کی اصلاح نہ ہو پا رہی ہو تو پھر ایک آخری طریقہ یہ بچتا ہے کہ وہ ملک جس کا توازن ادائیگی لمبے عرصے سے خراب چلا آ رہا ہے اور خسارے میں ہے، وہ اپنی کرنسی کی بیرونی قدر کو کم کر دے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ملک کی برآمدات ہیں وہ ہو جاتی ہیں سستی
اور برآمدات میں ہو جائے گا اضافہ، اور جو اس ملک کی درآمدات ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں مہنگی، اور مہنگی ہونے کی وجہ سے ان میں آ جاتی ہے کمی۔ اس طرح سے جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زر کی قدر کو جو کم کرنے والی یہ صورتحال ہے اس وقت فائدے میں ہوگی، یعنی یہ والا جو سٹیپ ہے اس وقت اٹھانا چاہیے جب ہمارے پاس برآمدات کی وافر مقدار موجود ہو، یعنی اشیاء ہمارے پاس برآمد کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن کسی وجہ سے بیرونی منڈیوں میں ان کی طلب نہیں ہے، یعنی پاکستانی اشیاء خریدی نہیں جا رہی، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جو برآمدی اشیاء ہیں ان کی طلب بڑھانے کے لیے اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کر دی جائے تاکہ جو برآمدی اشیاء ہیں وہ سستی ہو جائیں اور ہماری برآمدات میں اضافہ ہو جائے، اور اس طرح سے زیادہ زر مبادلہ کما کر ہم اپنے ادائیگیوں کے توازن کو درست کر سکتے ہیں۔ ایکسچینج کنٹرول کا طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے یہ پالیسی جو ہوتی ہے یہ مرکزی بینک اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی بینک کیا کرتا ہے کہ جو زر مبادلہ ہے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور برآمدی تاجروں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اشیاء برآمد کر کے جتنا زر مبادلہ کمائیں گے اسی کی مالیت کے برابر وہ اشیاء درآمد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ برآمد کنندگان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جتنا زر مبادلہ کمائیں وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروائیں اور اس کے بدلے لے لیں ملکی کرنسی، اور جو درآمد کنندگان ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے مطابق زر مبادلہ مرکزی بینک سے حاصل کر لیتے ہیں۔ مرکزی بینک کیا کرتا ہے کہ برآمدی تاجروں نے جتنا زر مبادلہ اس کے پاس جمع کروایا ہوتا ہے، جو درآمدی تاجر ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی دیتا ہے تاکہ جتنی اس ملک کی برآمدات تھیں اسی کی مالیت کے برابر درآمدات ہوں اور زیادہ اشیاء درآمد نہ ہو جائیں۔ اس طرح سے مرکزی بینک زر مبادلہ کے استعمال میں بچت کرتا ہے، کفایت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی سخت ہوتی ہے کیونکہ نقصان یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ملک کی برآمدات بہت کم ہیں اور اس کے بدلے زر مبادلہ وہ ملک نہ کما سکے تو پھر درآمدات بھی اس کی کم ہو کر رہ جائیں گی، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بہت ضروری درآمدی اشیاء جیسے ادویات وغیرہ ہو سکتی ہیں یا ضروریات زندگی کی کوئی اور اشیاء، وہ ملک ان کی درآمد سے بھی محروم رہ جائے گا۔ آبادی پر کنٹرول کر کے بھی توازن ادائیگی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اکثر جو پسماندہ مالک ہیں ان کا زیادہ تر مسئلہ ہی افراط آبادی کا ہے، تو چونکہ اندرونی ملک اشیاء کا مصرف زیادہ ہے، جو اشیاء پیدا ہوئی اسی ملک کے لوگوں نے استعمال کر لی تو برآمد کرنے کے لیے اشیاء بچتی ہی نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے اس ملک کی درآمدات زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے تو اشیاء درآمد زیادہ کرنی پڑتی ہیں، تو خسارے کا سامنا ہوتا ہے ادائیگیوں کے توازن میں۔ لہٰذا اگر آبادی کو کنٹرول کیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ اشیاء جو ہیں برآمد کرنے کے لیے زیادہ میسر آئیں گی اور برآمدی اشیاء کی مقدار بڑھائی جا سکتی ہے۔ پھر بین الاقوامی زرعی فنڈ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک کی معیشتوں کو بحال کرنے کے لیے اور کرنسیوں کی جو شرح مبادلہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مستحکم رکھنے کے لیے جو ہیں وہ 1944 میں برٹن ووڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں بین الاقوامی زرعی فنڈ کی تشکیل کی گئی، یعنی IMF کی۔ تو اس فنڈ کے ذرائع کیا ہیں، سونے اور ہر ممبر ملک کی کرنسی پر مشتمل ہیں۔ اب ہر ممبر ملک کا کوٹا کس حساب سے ہوتا ہے، اس کی آبادی کے حساب سے، اس کی قومی آمدنی اور بیرونی تجارت کے لحاظ سے۔ اب یہ فنڈ جو ہے یہ بھی ممبر ممالک کی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان بھی اس فنڈ کا ممبر ہے۔ کیسے مدد دے گا، قرض دے سکتا ہے، یعنی پاکستان کا بھی جب توازن ادائیگی خسارے میں جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں IMF سے قرض لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے توازن ادائیگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں یہ 7 پوائنٹ تھے کہ ہم کون کون سے جو ہیں وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے لیے تاکہ جو ملک کا توازنی ادائیگی ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ پہلے توازن تجارت میں اصلاح کی جائے، زر کی مقدار کو کم کرنا چاہیے، غیر مرئی برآمدات بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی اور طریقہ کام نہ کرے تو ڈی ویلیویشن یعنی کرنسی کی بیرونی قدر میں کمی بھی ہو سکتی ہے، ایکسچینج کنٹرول کا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، آبادی پہ کنٹرول کیا جانا چاہیے اور بین الاقوامی زرعی فنڈ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ
ہم پھر آگے جو ہیں اپنے باقی لیکچر میں دیکھیں گے.